ایک بار ایک یہودی نے شرارت کی غرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیں اور کل تک یہ گٹھلی ایک تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈال دیا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اب اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کا تو یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک رہا تھا، خدشہ پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو چپکے سے اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی دبائی ہوئی تھی، اس نے چپکے سے کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے نکال دیا۔ اب وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ کھجور کی گٹھلی تو میں نے نکال لی ہے، تو اب درخت وہاں سے کیسے اگ سکتا ہے؟ درخت کا نکلنا تو بالکل ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ تعالی اور اللہ کے رسول کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی مقررہ وقت پر اس مقام پر پہنچے تو یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناول کھجور کا درخت کھڑا ہوا تھا جو کھجوروں سے لدا پھندا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کھجور کو دیکھا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گٹھلی تو تم نے کل نکال لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آج تک بغیر گٹھلی والی کھجور معجزاتی طور پر مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے اور دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سجل ہے۔ اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بیدانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے ماہرین، خاص طور پر نباتیات کے ماہرین، یہ بھی پوچھیں گے کہ جب اس کھجور کی گٹھلی ہی نہیں ہے تو یہ آج تک مدینہ منورہ میں کیسے اگ رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس درخت کے سوکھے پتے باغوں کی مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کھجور گٹھلی کے بغیر بھی آج تک موجود ہے اور کاشت کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ان کے دین پر عمل کرنے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔